گھر سے بھاگی ہوئی عورت کی درد بھری داستان۔ کچھ دن پہلے ایک خاتون سے دوپہر کو ملاقات ہوئی جو جسم فروش تھیں۔ رات کو چونکہ وہ روزی کمانے میں مصروف ہوتی ہیں، اس وجہ سے دن میں ملاقات کرنی پڑی۔ ویسے بھی ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی روزی کمانے کے وقت اس کو مشکل میں ڈالے۔ انہوں نے بہت عزت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خاطر مدارت کی اور ان کا حال پوچھنے کے بعد میں نے سوال کیا کہ آپ اس بے لذت کام میں کیسے پھنس گئیں؟ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر اداسی جھلکی، پھر مسکرا کر بولی کہ عشق ہو گیا تھا اور محبت میں اندھی ہو کر گھر سے بھاگ نکلی۔ کچھ دن محبوب نے چار دیواری میں میری چادر اتار کر دل و جان سے محبت کی، اور اس کے بعد نہ سر ڈھانپنے کو دیوار رہی نہ چادر رہی۔ جب واپسی کا سفر کرنے کا سوچا تو خیال آیا کہ بھاگنے کا فیصلہ تو میرا تھا۔ اب اگر گھر گئی تو جو تھوڑی بہت والدین کی عزت بچی ہے وہ بھی لوگ تار تار کر دیں گے۔ رہنے کو ایک جگہ ٹھکانہ ملا جہاں مجھ جیسی لڑکیاں تھیں، اور بس پھر جسم ہی روزی روٹی کا سبب بن گیا۔ سوال کیا کہ والدین تو معاف کر ہی دیتے ہیں، ان کا نرم دل ہوتا ہے تو ایک بار چلی جاتی تو مسکرا کر بولی معاف تو اللہ بھی کر دیتا ہے، لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ عورت کا منہ کالا ہو جائے تو پھر یہ دنیا والے کبھی گورا نہیں ہونے دیتے، مرتے دم تک کالا ہی رہتا ہے۔ سوال کیا کہ چلیں بھیک مانگ لیتی ہیں، کم سے کم جسم فروشی سے تو اچھا کام ہے۔ تو بولی یہ سب کتابی باتیں ہیں، کوئی کسی بیکارن کو کرائے کا کمرہ بھی نہیں دیتا، جھونپڑی میں بھی نہیں رکھتا، عزت بیچ کر کم سے کم عزت سے رہ تو لیتی ہوں۔ اپنا گھر ہے، اپنا بستر ہے، اس دنیا میں اسی کی عزت ہے جس کے پاس پیسے ہیں۔ یہ دنیا تو منافق لوگوں سے بھری پڑی ہے جو نیکی کا دس دیتے ہیں اور اندر سے شیطان ہیں۔ کسی مولوی کو کہیں کہ طوائف سے شادی کرے گا تو وہیں بولتی بند ہو جائے گی۔ سوال کیا کہ محبت کیا ہے، تو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی کہ محبت بھی ایک دھندا ہے۔ مرد اپنی رقم انویسٹ کرتا ہے اور پھر محبوبہ کے جسم سے کھیل کر سود سمیت واپس لیتا ہے، اور وہ عورت اپنے محبوب کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ مرضی ہے شادی کر لے اور مرضی ہے چھوڑ دے۔ جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں وہ نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سوال کیا کہ گناہ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی؟ تو بولیں کہ جب انسان گندگی کے ڈھیر میں رہنے لگ جائے تو پھر اس سے بدبو کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ خوشبو اس کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ بس اپنا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ سوال کیا کہ نوکری کر لیتی، کہیں شادی کر لیتی تو بھی گناہ سے بچ سکتی تھیں۔ تو شادی شدہ مرد ہو یا کنوارا، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا اکیلی عورت کو جینے نہیں دیتی، لیکن درس جتنے مرضی کروا لو، ایسے ایسے نیکیوں کے درس دیں گے، لیکن شکل مومنوں والی اور کرتوت کافروں والے کرتے ہیں۔ پھر بولیں شادی کون کرے گا؟ آج کل لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا پانی نہیں پیتے، آپ شادی کی بات کرتے ہیں۔ اب تو قبر تک یہ گناہ ساتھ ہی رہے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، حافظ قرآن ہوں، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے، اس کی مرضی ہے جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے۔ خودکشی بھی حرام ہے، جسم فروشی بھی حرام ہے، مرنے کی ہمت نہیں تھی تو اس لیے یہ کام کر رہی ہوں۔ دلوں کا حال تو وہی جانتا ہے، دنیا والے تو بس پھٹے کپڑے اور چست کپڑے دیکھ کر مزے لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ کوئی استغفار پڑھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی چسکے لے کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔